اور بھائیوں، اسلام کی تعلیمات میں درس انسانیت بہت اہم ہے۔ انسانیت اور انسانیت کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں کہ ایک انسان کو کیسے انسان بن کے رہنا چاہیے۔ قرآن عظیم الشان کی ایک آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس کو دنیا کی ہر مسجد میں ہر جمعے میں امام کے خطبے میں اس آیت کو ہم سنتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور 1000 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ جو عربی جانتے ہیں اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھتے ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، قرآن کے معنی اور مطلب سے واقف نہیں ہیں، تو وہ صرف قرآن کی اس آیت کو سن لیتے ہیں، لیکن معنی اور مطلب تک پہنچنے کی کوشش ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے۔ اس آیت میں ہر جمعے میں ریپیٹ کروایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک انسان بن کے رہے، اور جو انسانی حقوق ہے ان کی پامالی نہ کرے، ان کو روندے نہیں بلکہ ہر ایک کا لحاظ اور احترام اور خیال کرے، انسان بن کر کے زندگی گزارے۔ اس آیت میں نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، نہ حج کرنے کا حکم ہے، نہ کوئی بہت زیادہ نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، تہجد پڑھنے، اشراق چاشت پڑھنے، بہت سارے عبادات۔ یہ ذاتی معاملہ ہے ہر ایک کا، کون کتنی عبادت کرتا ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو کریکٹر اور کردار اور جو نیچر ہے اس کا نام انسانیت ہے۔ وہ انسانیت کے اندر نہایت ضروری ہے۔ بہت کوئی کچھ عبادت کر رہا ہو لیکن اگر اس کے اندر انسانیت نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو وہ ہر وقت دبانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، تو اس کا کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت میں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اور منع جو کیا ہے وہ تمام چیزیں انسانیت کے تعلق سے ہیں۔ دیکھ لیں، پہلا حکم یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، انصاف کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ انصاف انسانیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ایک انسان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ظلم و زیادتی کا، جبر اور زبردستی کا حساب کتاب نہ رکھے، بلکہ عدل پر ہر ایک کا فیصلہ ہو۔ والاحسان، اور کسی کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بھلائی کا تعلق بھی انسانیت کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اسلام کی تعلیمات میں صرف انسانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم نہیں ہے بلکہ جانوروں تک بھی بھلائی کا حکم ہے۔ اگر جانوروں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان مخلوق کے ساتھ بھی اگر ہم احسان کریں گے، بھلائی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، اللہ کے ہاں سبھی اجر ہے اور ان کے حقوق ہے ہمارے اوپر۔ یہ انسانیت ہے۔ تیسرا حکم جو ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ کا ہے کہ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ رشتہ داروں کے حقوق اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ حقوق کیا ہے، ان کا خیال کرنا، ان کا لحاظ کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، اگر وہ مر جائیں تو ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینا اور ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام احترام کرنا، اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو ہماری ذات سے نفع ہو، نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے وہ دور نہ بھاگے، نفرت ان کے دل میں نہ پیدا ہو۔ یہ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دیا۔ یہ بھی انسانیت کے تعلق سے ہے کہ ایک انسان کو کیسے رشتہ داروں کے ساتھ، ناطے داروں کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے، جوڑ کر کے رہنا چاہیے، کٹ کر کے رہنے کا حکم نہیں ہے، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ بہت سخت گناہ بھی ہے اگر رشتہ داروں کو توڑیں گے، رشتہ داروں سے بھاگیں گے، رشتہ داروں کو جوڑ کے نہیں رکھیں گے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، تو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑا گناہ بتایا گیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو انسانیت کے تعلق سے ہے۔ یہ 3 کام جو انسانوں کے تعلق سے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کی آیت میں حکم دیا ہے، اور 3 چیزوں سے جو منع کیا ہے وہ بھی انسانیت کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع کیا ہے وہ بھی انسانوں کے تعلق سے ہے۔ پہلا حکم یہ ہے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش چیزوں سے،
وینہا عن الفحشاء یعنی فحش کھلی ہوئی برائیوں سے، ننگا پن سے، عریانیت سے، بے حیائی سے، بے غیرتی سے. ہم سب جانتے ہیں آج معاشرہ اس سے جوجھ رہا ہے، ہمارا سماج اس میں پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے عریانیت سے، ننگا پن سے، کہ کیسے یہ بے حیائی ختم ہو، کیسے یہ بے غیرتی ختم ہو. ہر گھر کے دہلیز پر یہ بے حیائی آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے. ہمارے گھروں کے افراد اس میں ملوث ہیں، عورتیں اور بچے، خاص کر کے موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ تباہی و بربادی ہے، بہت زیادہ ننگا پن جو ہے پھیل گیا ہے، پھیلتا ہی جا رہا ہے، پھیل رہا ہے، رات دن پھیل رہا ہے موبائل کے ذریعے سے. تو یہ بھی انسانوں ہی کے تعلق سے والفحشاء والمنکر، منکرات کہتے ہیں ہر قسم کے برائیوں کو، ہر قسم کے غیر شرعی چیزوں کو. منکرات بھی انسان کے تعلق سے ہے. اور اسی طرح والبغی، آخر میں فرمایا چھ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا. آخری چیز ہے والبغی، ظلم و زیادتی. ظلم و زیادتی سے اللہ نے منع کیا ہے خطبے کی آیت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. ظلم و زیادتی، کسی کو پریشان کرنا، کسی کے حق کو دبا لینا. اور بڑی اسلام کی تعلیمات اس تعلق سے بہت حساس ہے. قرآن کی آیتیں جیسے کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش ہوگی کہ کیسے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس انسانیت دیتے ہوئے، انسانیت کا سبق پڑھاتے ہوئے کہ ایک انسان کو آپس میں مل کر کے رہنا چاہیے، انسان بن کر کے رہنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یہ 6 چیزیں ہیں. یہ 6 کے 6 چیزیں ہی اگر ہم اس پر عمل کر لے، ہر کوئی اس پر عمل کر لے، خطبے کی اسی آیت پر عمل ہو جائے، تو ایک بہت زبردست انقلاب آ جائے گا، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، معاشرہ بہت اچھا ہونے لگے گا. اس لیے کہ یہ بہت پوائنٹ کی 6 چیزیں ہیں، بہت بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں. انسانیت کی فلاح اور بہبود کا دار و مدار اسی آیت پر ہے. انسان ترقی کر سکتا ہے تو اسی آیت پر عمل کر کے آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. چنانچہ والفحشاء تک بتایا گیا تھا اس سے پہلے جمعوں میں کہ فحش کہتے ہیں کھلی ہوئی برائیوں کو، کھلی ہوئی برائیوں کے ارتکاب کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس آیت میں، خطبے کی آیت میں فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ فحش کے تعلق سے اور یہ کھلی ہوئی برائیوں کے تعلق سے اکثر باتیں کی جا چکی ہیں، ان کو ریپیٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ بار بار انہی باتوں کو دہرایا جائے. حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں. پڑھنے طالب علم کا واقعہ ہے ان کا، طالب علموں کے لیے بڑا اہم سبق ہے. اس میں مدرسے میں وہ پڑھنے جاتے تھے. ایک دن اتفاق سے درسگاہ میں لیٹ پہنچے، تاخیر سے پہنچے، اور جب وہ پہنچے تو ان کے بدن سے، ان کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی، مشک کی خوشبو آ رہی تھی. استاد نے پوچھا آج خوشبو بھی آ رہی ہے، کون سا عطر لگا کے آئے ہو، کہاں سے عطر ملا؟ اور پھر آج درسگاہ میں کلاس میں لیٹ کر کے پہنچے ہو. تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ لیٹ اس وجہ سے ہو گیا، تاخیر سے اس وجہ سے پہنچا کہ میں راستے میں ایک مکان سے ایک عورت نے کچھ پھونکنے کے لیے، دم کرنے کے لیے مجھے گھر میں بلا لیا اور میں سمجھ نہیں سکا، پھنس گیا جو ہے جال میں. اندر گیا تو اس عورت نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کا جو ہے اظہار کیا کہ میری خواہش پوری کرو، یعنی زنا کرو. تو اب کوئی میرے سامنے بچنے کا راستہ نہیں تھا، گھر میں دروازہ بند اور وہ عورت ہمارے اوپر حاوی. میں کیا کرتا جو ہے، میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت سنگین گناہ ہے، بچنا تو ضروری ہے، کسی وجہ سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، اللہ کی نصرت آئی، مدد آئی. ہمارے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور ہم نے اس عورت سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمیں باتھ روم جانے کی اجازت دو، جا کر کے جو ہے حاجت پوری کر لو، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. جب بیت الخلا گیا تو وہاں اپنی غلاظت خود اپنے جسموں پر لگا لیا، اپنی غلاظت خود اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے جسموں پر لگا لیا. اور جب باہر نکلا تو بدبو آ رہی تھی اور غلاظت پورے جسم پہ لگا ہوا تھا. تو وہ عورت دیکھ کر کے گھبرائی اور بھاگی کہ یہ کتنا پاگل ہے، کون کس نوجوان کو ہم نے اپنے گھر میں بند کر لیا ہے اور کس نوجوان کو ہم نے اپنے اندر گھر کے اندر کر لیا ہے. وہ فوراً دروازہ کھول کر کے مجھے بھگا دی. میں گھر سے اس کے نکل کر کے گیا جو ہے ندی کے پاس اور وہاں جا کر کے ندی پہ نہایا، کپڑے کو دھلا، جسم کو غسل کیا، غلاظت کو دور کیا، پاک و صاف ہوا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. غلاظت لگ گئی وہ دھل گئی، نہا لیا صاف ہو گیا، کپڑا دھل لیا کپڑا بھی صاف ہو گیا، لیکن اس گناہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. اور یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ من جانب اللہ آ رہی ہے، ہم نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے بلکہ کپڑا ہمارا گیلا ہے. لکھا ہے ان کے تعلق سے خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کتابوں میں، وہ لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے جسموں سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور جب وہ مر گئے آج بھی ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. کوئی گناہ کا پورا مواقع پا جائے، پورا موقع گناہ کرنے کا اس کو مل جائے، پھر وہ گناہ سے دور ہو جائے، پھر وہ اللہ کا خوف کھا کر کے اللہ سے ڈر کر کے اس گناہ کے ارتکاب کرنے سے رک جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، کتنی مقبولی، زندگی بھر ان کے جسموں سے خوشبو آتی رہی. آج تک ان کا اصل کوئی نام نہیں جانتا، کتابوں میں کہیں لکھا ہوگا تو ہوگا، لیکن مشہور ہو گئے خواجہ مشکی سے. مشک والے خواجہ، مشک والے بزرگ جن کے جسموں سے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی. اسی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ننگا پن ہو، جو عریانیت ہو، جو بے حیائی ہو، بے حیائی کا ارتکاب نہیں بلکہ اس کے قریب ہی نہ جاؤ. جن چیزوں کے ذریعے سے بے حیائی تک پہنچا جا سکتا ہو ان چیزوں ہی کو ختم کر دو. اس کا مطلب یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کرنا تو یہ بہت بڑی بات ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، قریب ہی نہ جاؤ. کچھ ایسے جو ذرائع ہوں، جو مواقع ہوں، ان ذرائع اور موقعوں سے ہی دور بھاگو تاکہ وہاں تک نہ تمہاری رسائی ہو، وہاں تک نہ پہنچ سکو. وہ ذرائع ہم سب جانتے ہیں، آج کے وقت میں سمجھنا بہت آسان ہے. موبائل سب سے زیادہ لوگوں کو زنا کے قریب کر رہا ہے، لوگوں کو گناہوں کی طرف قریب کر رہا ہے، لوگوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف موبائل سب سے زیادہ لے جا رہا ہے. اس سے سب سے زیادہ بچنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عریانیت کو فرمایا قرآن عظیم الشان میں کہ یہ عریانیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ننگا پن پھیلانا. یہ شیطانی مشن ہے، یہ ابلیسی نظام ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے آدم کی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ اے آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تم کو پھنسا نہ پائے. کیسے نہ پھنسا پائے؟ کما اخرجا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، پھنسا چکا ہے اس سے پہلے. کما اخرجا، جیسے کہ تمہارے ماں باپ یعنی ہمارے دادا اور ہماری دادی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں، کما اخرجا ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما، کہ جنت سے نکلوا دیا یہ شیطان. مسکن تھا جنت میں حضرت آدم کا، لیکن وہاں سے معمولی خطا اور لغزش ہوئی اور شیطان کی وجہ سے شیطان نے بہت ورقہ لایا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اتنے چہیتے بندے، مقرب بندے تھے، پیغمبر تھے، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. اس کے اس جھوٹ نہ بولنے کا یقین ہونے کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ ان کو وہاں گمان نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اور یہ جھوٹ بول کر کے درخت کے پھل کو کھلا دیا. اور ینزع عنہما لباسہما، قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ دادا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے واقعات کو پڑھو کہ ان کے ساتھ ابلیس نے کیا تھا. ان کے بدن سے کپڑے کو اتروا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس، جنتی لباس کو اتروا دیا جنت میں. لیریہما سوآتہما، اور ان کی شرمگاہوں کو وہی ننگا کر دیا، ظاہر کروا دیا. یہ اس کا مشن ہے ابلیس کا، جو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ آدم کی اولاد کو بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا. جتنے بھی نسل آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے جسموں سے، باڈی سے، کپڑوں کو کم سے کم بلکہ ختم کرنے کی پوری پلاننگ، پورا مشن، پورا نظام ہے، سسٹم ہے ابلیس کا. ابلیسی نظام کا ایک حصہ ہے، اس شیطانی نظام کا ایک حصہ ہے کہ کیسے کپڑوں کو کم کروائیں، کیسے کپڑوں کو ختم ہی کروا دیں، ننگا پن کو پھیلایا جائے، عریانیت کو فروغ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. اور جو
دوسری چیز ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے کی آیت میں منع فرمایا، اور دنیا کے ہر خطبے میں اس کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے. اس کو بھی ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ منکر، وینہا عن الفحشاء والمنکر. منکر کہتے ہیں ہر وہ قول اور فعل جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہو. ہر وہ قول اور ہر وہ فعل، انسان کا ہر وہ کہنا اور ہر وہ کرنا جو شرعی طور پر ناجائز حرام ہو، وہ منکر ہے. منکرات بہت ہیں، منکرات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جو بھی قول غلط ہو شرعی اعتبار سے، جو بھی فعل غلط ہو، وہ سب منکرات میں سے آتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا آیت میں کہ منکرات سے رک جاؤ، منکرات سے باز آ جاؤ. صرف دو چیزیں، منکرات میں سے صرف دو چیزیں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش ہوگی، اس لیے کہ یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے لوگوں میں عام ہے. پہلی چیز یہ ہے غیبت، جس کو اکثر جو ہے جو ہم سے جمعے میں جو ہے خطبے میں سنتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اس میں بھی بہت بڑا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. بہت بڑی برائی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس برائی سے رک جاؤ، اے ایمان والو بچو. کثیر من الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ اپنے اندر رکھو کہ فلاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ارے ہوگا وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، آپ اپنے تعلق سے سوچو. بدگمانی بہت خطرناک چیز ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں بدگمانی بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی. فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے. اپنے تعلق سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری قبر میں کوئی اور نہیں ہے، اکیلے قبر میں جانا ہوگا، اکیلے سوال و جواب سے گزرنا ہوگا، اکیلے میدان محشر میں خدا کا سامنا کرنا ہوگا. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کسی کا ساتھ نہیں ہوگا. اپنے تعلق سے ہم فکر کریں. اسی کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی اسم ہے، گناہ ہے. ان بعد الظن اسم، گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور دوسری جو برائی ہے جس سے بچنے کا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیب کی تلاش میں نہ رہو، کسی کی کمیوں کے ڈھونڈنے میں نہ رہو. یہ خدا کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. پوری کائنات کا تنہا مالک ہے خدا. پورے دنیا کے انسانیت کا، مخلوقات کا مالک خدا اکیلا ہے. وہ سب کچھ کرنے کا اختیار اس کو ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو ہر چیز کا اختیار ہے. لیکن ہمیں جو منع کیا گیا اس آیت میں کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کا جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب، اب غیبت کا تذکرہ ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. غیبت نہ کریں، بیٹھ کر کے مجلس جمع کر کے فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں، فلاں وہاں جا رہے ہیں، فلاں یہ غیبت ہے. یہ غیبت ہے، کسی کے تعلق سے برا تذکرہ کرنا. اگر ہم صحیح تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں تو برا بھی تذکرہ نہ کریں. اگر اس کے تعلق سے ہم کوئی اچھی چیز نہیں بول سکتے ہیں، اس کی اچھائی نہیں بیان کر سکتے ہیں، اس کی خوبی نہیں بیان. ہر انسان کے اندر خوبی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر انسان نکما ہی مکمل ہوتا ہے. نکما کچھ نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلق ھذا باطلا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے دنیا میں کسی چیز کو بھی بیکار نہیں پیدا کیا ہے. کیڑے مکوڑے تک بھی سب آتے ہیں اس میں. سانپ، جتنے بھی بڑے بڑے جس کو سمجھتے ہیں کہ بے مطلب کے ہیں، بے مقصد ہی، بے مقصد، سب ساری چیزیں با مقصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی. کوئی نکمان خراب نہیں ہے. ہر ایک کے اندر دونوں چیزیں ہیں. کوئی کسی کے اندر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے. اچھائی کا تذکرہ نہیں کر سکتے تو برائی کا بھی تذکرہ نہ کریں. اس زبان کا صحیح استعمال کریں. اس زبان سے ذکر الہی سے تر رکھیں.
زیادہ سے زیادہ اس زبان سے اللہ کا نام لیں، اللہ کا تذکرہ کریں، رسول اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کا تذکرہ کریں گے ثواب ملے گا، رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے ثواب ملے گا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، نیک لوگوں کا تذکرہ کریں گے، ان کے طریقہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ برے لوگوں کا تذکرہ کرنا، برائیوں کے ذریعے سے تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اس کا بھائی مر گیا ہو، مردار ہو گیا ہو، اور پھر اس کے جسم سے گوشت کو کاٹ کر کے اس کے دسترخوان پہ رکھ دیا جائے، یہ تمہارا مرا ہوا بھائی کا گوشت ہے، کھاؤ۔ کوئی کھا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم کو کسی کو اچھا لگے گا کھانا؟ کوئی تم میں سے کسی کو پسند آئے گا یہ کھانا؟ ایحبو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانا؟ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر کیوں نہیں رک جاتے ہو غیبت کرنے سے؟ غیبت سے باز آ جاؤ، غیبت سے رک جاؤ۔ غیبت سے اگر نہیں رک رہے ہو تو ایسے ہے جیسے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ توبہ کرنے والے کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ غیبت سے توبہ کر لو، کہیں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اس مجلس سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، کہہ دو بھائی ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے اور نہ غیبت کریں گے۔ اس کی اچھائی کو بتا سکتے ہو تو اچھائی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں غیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم الشان کی ایک سورت ہے سورہ ہمزہ، اس کی پہلی آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، بہت بڑی یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے بیچ یہ بہت زیادہ عام ہے اور رائج ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کبھی ہم نے غور کیا ہمز کس کو کہتے ہیں، لمز کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا یہ دو لفظ ہے، قرآن کہ یہ دو الفاظ ہیں، ان دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ ہمز اور لمز کہتے ہیں، وَيْلٌ، بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، یعنی ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ایسا شخص۔ ہمزۃ اللمزہ، جو عیب جوئی کرتا ہے اور عیب گوئی کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، عیب جوئی کرنا اور عیب گوئی کرنا۔ عیب جوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ عیبوں کو ڈھونڈنا، عیبوں کو تلاشنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی کمیوں کو ڈھونڈنا۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، اب کوئی پیچھے پڑ جائے گا تو کمی ڈھونڈے گا، لیکن جیسے کہ بتایا جا چکا ہمارا یہ کام تھوڑی ہے کہ کسی کے ہم کمی کو ڈھونڈے جب ہمارے اندر خود کمی ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب سے اور ہر کمی سے بالکل منزہ ہے۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ذات بے عیب نہیں ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ کسی کی کمی کو ڈھونڈنا، کسی کے اندر جھانکنا اور اس کے جو ہے کمی کمزور پہلو کو ڈھونڈنا اور اس کی وجہ سے اس کو پریشان کرنا، اس پر ظلم کرنا اور اس کے اوپر اپنی طاقت کا، اپنی مغروریت کا اظہار کرنا، اسی کو ویل، بڑی ہلاکت و تباہی ایسے لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، یعنی عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ عیب گوئی کرتے ہیں یعنی پھر عیبوں کو بتاتے بھی ہیں کہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں یہ ایسا ہے، فلاں وہ ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کے تذکرہ کرنے کے تعلق سے قرآن کی اس عظیم الشان سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ تباہ ہو جائیں گے، ایسے لوگ برباد ہو جائیں گے، یقینی ہے ان کی تباہی و بربادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمایا، آمین، وآخر دعوانا۔